بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ شریف کی آیہ نمبر 2 میں فرمایا گیا تھا کہ قرآن مجید وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے، اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ اہل تقوی کون ہیں؟ اگلی آیات طیبات میں ان کی پہچان کرواتے ہوئے ان کی شرائط کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان شرائط میں سے 3 شرائط آیہ نمبر 3 میں ذکر کی گئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین، جو لوگ یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون، اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، ومما، اور اس میں سے، رزقنا، جو ہم نے دیا ہے، ہم انہیں، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم، اور اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ 3 باتوں کا ذکر آ گیا یہاں پہ اہل تقوی کی شرائط کے طور پہ۔ پہلی شرط یہ کہ وہ ایمان، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری یہ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور تیسری یہ کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایمان نام ہے جو کچھ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں، اس سب کو مان لینا۔ اور شریعت میں جب ہم گفتگو کرتے ہوئے ایمان کا لفظ بولتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دین کی ضروری باتیں ہیں، ضروریات دین، ان کی تصدیق کرنا، اور وہ کام، وہ باتیں جنہیں کرنے ماننے سے بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اور یؤمنون بالغیب، اس سے مراد یہ ہے کہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان پر ایمان رکھنا، ان پر یقین رکھنا، اور ان چیزوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، فرشتے ہیں، جنت و دوزخ ہے، قبر کے حالات ہیں، عالم برزخ کے حالات ہیں، آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور انہیں ہم نے بغیر دیکھے ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ، قرآن مجید کے فرمودات کی روشنی میں۔ اگر ان میں کچھ شک و شبہ آ گیا، ہمارا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ تو فرمایا گیا کہ جو اہل تقوی ہیں، جو قرآن مجید سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب پر کاربند ہیں۔ وہ چیزوں کو ماننے میں یہ ضد نہیں کرتے کہ اسے ہم دیکھیں تو پھر مانیں، نہیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، قرآن پاک میں آ گیا ہے، ہمارا سر جھک گیا ہے۔ دوسری شرط وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مطلب یہ کہ وہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، پورے آداب کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور نماز کے اثرات کو اپنی زندگی میں، اپنے جسم کے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو نماز بندہ مومن کو سکھانا چاہتے ہیں وہ نماز سے سیکھتے ہیں، نماز سے اثر لیتے ہیں۔ مما رزقناہم ينفقون، اور تیسری شرط کہ جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر کرم نوازیاں کی ہیں، ان کرم نوازیوں میں وہ دوسروں کو شریک کرتے رہتے ہیں۔ رزق کا لغوی معنی ہوتا ہے حصہ، اور عام طور پہ اسے کھانے پینے اور استعمال کی چیزوں کے لیے رزق کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو مطلب اس کا یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا تو وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں، اللہ رب العزت کی مخلوق کو نفع پہنچانے کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا تو وہ علم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مطلب کہ اس اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں کوئی عہدہ اور منصب دیا تو وہ اپنے عہدہ اور منصب سے بھی وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس میں وہ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تین شرائط اس آیت طیبہ میں اہل تقوی کی آ گئی ہیں: ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ،
اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔